Youth TV follow for more Islamic videos. بما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بے شک دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور اہل کتاب نے جو اختلاف کیا ہے وہ ان کے پاس علم آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا ہے، ضد کی بنا پر، انانیت کی بنا پر، سرکشی کی بنا پر. وَمَن يَكْفُرْ، اور جو بھی کفر کرے گا، انکار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا، تو پھر وہ یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ان کا حساب کرنے والا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کا آغاز کیا ہے اس سے ہے کہ اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، باقی سارے کے سارے ادیان باطلہ ہیں. اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا ہے صرف وہی دین ہے. یہودیت دین منسوخ، وہ دین نہیں. عیسائیت نئی دین. جو بھی کوئی اپنے آپ کو کمیونزم کہتا ہے، کوئی سوشلزم کہتا ہے، کوئی جو بھی جسی دین پر ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں جو قابل قبول دین ہے نا وہ صرف اسلام ہے. چند دن پہلے کچھ بھائیوں نے سوال کیا تھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، پھر ان کا کیا بنے گا؟ تو واضح سی بات ہے، یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عیسائیت اور یہودیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے آنے سے وہ ساری منسوخ ہو گئی ہیں. پہلے سارے دین منسوخ ہو گئے، ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی. اب صرف اور صرف دین اسلام کو قبول کرنا پڑے گا. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ نے فرمایا کہ جو بھی اب اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا، دین پہ چلے گا، وہ بے شک دن رات عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا رہے، دن رات موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا رہے، تو اللہ نے فرمایا وَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ان سے وہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا. تو دین اسلام صرف اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ دین ہے، اور کوئی دین قابل قبول نہیں ہے. اور قیامت تک اب کوئی دین نہیں آ سکتا. نہ کسی کو نبوت کی اجازت، کوئی جتنا مرضی وہ دلائل پیش کرے کہ نبی کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے بعد کسی کی کوئی رسالت اور نبوت نہیں. ٹھیک ہے، آخری رسول اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دین اسلام کے بعد کوئی دین بھی نہیں آ سکتا. بس اب دین اسلام آخری دین ہے، اور یہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں اب دین کا معنی بڑا مفہوم، بڑا وسیع ہے. آپ کی تہذیب، آپ کی ثقافت، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے لین دین کے معاملات، آپ کی معیشت، آپ کی معاشرت، آپ کا پوری دنیا، پوری زندگی کا سارا دار و مدار کس کے مطابق؟ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. پھر آپ صحیح دیندار لوگ ہیں. ورنہ اگر اپنی مرضی کرنی ہے تو پھر وہ اسلام کا نام لے کے جو بندہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ دین اسلام پر نہیں ہے، وہ دین اسلام پر نہیں ہے. پھر اس نے ایک لیبل لگایا ہوا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اسلام کا لیبل لگایا ہوا ہے. ورنہ وہ منمانی اپنی کرے، مرضی اپنی کرے، لوگوں سے ڈرے، اور جناب وہ اپنا دین لوگوں کے دین کے مطابق چلائے اور لوگوں کی مرضی کے مطابق چلائے، تو پھر وہ اللہ رب العالمین کو وہ دین بھی پسند نہیں آئی. والذین آمنوا ادخلوا فی السلم
کافت ایمان والو، اسلام میں دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ٹوٹا پھوٹا اسلام اللہ کو قبول ہی نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور جو اہل کتاب ہیں انہوں نے جو اختلاف کیا ہے نا، آپس میں اختلاف کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسالت دی، انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیے. لو جی اب یہ جو نا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، ان کی لڑی سے، ان کے خاندان سے کیوں نبی رسول آیا؟ سارے نبی رسول تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی نسل سے چلے آ رہے ہیں. بنی اسرائیل سارے 4000 نبی تو ان میں سے آئے، تو یہ نبی کیوں، محمد کیوں ان کی طرف سے آئے؟ اختلاف شروع کر دیا. کیا اللہ نے فرمایا انہوں نے اختلاف ایسے نہیں کیا، علم آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. علم بھی اس کے پاس، ان کے پاس علم تھا. تورات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، انجیل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، زبور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی تذکرہ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی تذکرہ موجود ہے تورات اور انجیل کے اندر. تو اب یہ ان کے پاس علم بھی آ گیا، سنتے اور پڑھتے بھی رہتے تھے. ٹھیک ہے، جس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی نا، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے. تو جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا اقرا، پڑھیے. انہوں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ لکھ سکتا. انہوں نے پکڑا اور سینے سے لگایا، چھوڑ دیا. رسول اللہ علیہ وسلم فبلغنی الجہد، تو میرا جسم بے طاقت ہو، گویا کہ میرے جسم میں طاقت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اقرا، پڑھیے. میں نے کہا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھا ہوا. انہوں نے پھر پکڑا، مجھے سینے سے لگا کے بھینچا اور چھوڑ دی. پھر میرا جسم ایسے ہو گیا جیسے بے طاقت ہے. تیسری بار انہوں نے پڑھا اقرا، میں نے کہا نہیں پڑھا. چوتھی بار انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ پڑھیے، یہ شریعت ہے، یہ دین اللہ تبارک تعالیٰ رب العالمین نازل کر رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، زمیلونی زمیلونی، جلدی جلدی میرے اوپر چادر اڑا. کیا ہوا؟ مجھے لگتا ہے کہ میرا جسم، میرا طاقت ختم، مجھے لگتا ہے کہ میرا جسم جو ہے نا وہ بخار میں مبتلا ہو. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے چادر میں، کیا ہوا؟ آج ایک عجیب واقعہ ہو گیا. اور یہ جواب ہے ان لوگوں کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ میں نبی اور رسول ہوں، لا الہ الا اللہ. اگر پہلے پتا تھا بھی یہ سارا کچھ کرنے کا کیا مقصد تھا؟ فرمایا خدیجہ ایک عجیب ہی واقعہ ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ کوئی آیا اور اس نے آگے مجھے یہ کہا اقرا، میں نے کہا میں نہیں پڑھا ہوا. پھر مجھے کہتا اقرا، میں نے کہا میں نہیں پڑھا ہوا. پھر مجھے کہتا اقرا، میں نے کہا. پھر کہتا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. آیات تم یہ انہوں نے مجھے پڑھایا. پھر میں نے پڑھا. خدیجہ کہتی اچھا، یہ میں بھی پہلی بار سنا، اس طرح کا واقعہ پہلے نہیں ہوا. چلو پھر چلتے ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس. ورقہ بن نوفل کے پاس چلے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا کا بیٹا، ان کے پاس بوڑھا ہو گیا تو بڑا ضعیف العمر. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اسمع من ابن اخیک، اپنے بھتیجے کی بات سنے ذرا کیا کہتے ہیں. اچھا ہاں جی کیا مسئلہ؟ کہنے لگے یہ واقعہ ہوا ہے. ورقہ بن نوفل لٹا ہوا تو اٹھ کے بیٹھ گیا. اوہ اچھا یہ مسئلہ. ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کر رہا. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جائیں. کس بات کے لیے؟ کہتے ہیں یا لیتنی کنت جزعا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا. کب؟ اذ اخرجک قومک، جب تیری قوم نے تجھے مکہ سے نکالنا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے. کمال کی بات ہے، کیوں نکالنا ہے؟ بھلا میرا قصور کیا ہے؟ میرے چچا ہیں، میرے سارے چچا کا بیٹا ہے، والا کا بیٹا، وہ رشتہ دار ہیں، سارے رشتہ دار ہیں، تو مجھے کیوں نکالیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہو، ورقہ بن نوفل فرمانے لگے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت دی، تو جو پیغام آپ دینے والے ہیں نا، اور جو پیغام، جو دین شریعت اللہ آپ پہ نازل کرنے والے، اور جو ڈیوٹی اور ذمہ داری آپ کو اللہ دینے والے، جس نے یہ ذمہ داری پوری کی ہے نا، اس کی قوم اس کی دشمن ضرور بنی ہے. کہتا کاش میں جوان ہوتا اور میں تیری مدد کرتا اس وقت. کاش میری خواہش ہے کاش میں جوان ہوتا
اور میں تیری اس وقت مدد کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تیری قوم تجھے نکالے. اللہ اکبر. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، مجھے یقین ہے اللہ کی قسم آپ کو اللہ رب العالمین کبھی رسوا نہیں کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ انک تکسب المعدوم وتحمل القلب. آپ تو غرباء اور مساکین کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں. انک تعین علی روائب الحق، آپ تو ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والے ہیں. آپ تو وہ لوگ جو کما نہیں سکتے، آپ تو ان کے لیے ان کی خدمت کرنے والے ہیں. ایسی خسائل اور عادات جس کے اندر ہوتی ہیں نا، اللہ اس کو کبھی بھی رسوا نہیں کرتا. بات سمجھا گی؟ پھر دنیا نے دیکھا ہے کہ یہ جو دین ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کے اندر کچا گھر، پکا گھر، بستیاں، جھونپڑیاں، ان میں ہمارا دین داخل ہو جائے گا انشاءاللہ. پوری دنیا کے اندر دین داخل ہو جائے گا. کون سا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ جو اسلام دین ہے نا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر داخل. اور ابھی تک الحمدللہ اس وقت آپ یورپی مالک کو دیکھ لیں، وہاں پر کثرت کے ساتھ لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو گئے. اور یہ تو ہماری کمزوری ہے بھائی، ہماری کمزوری. یہ تو ہم کمزور ہیں مسلمان، اور ہم نے اسلام کے دین کے ساتھ ہم نے جو حال کر دیا لا الہ الا اللہ. مجرم ہے دنیا کے بہت بڑے، اپنے دین اسلام کا یہ حال کرنے. آج اگر ہم پوری امت مسلمہ اس بات کی درد لے لینا کہ ہم نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کی ترویج کرنی ہے، اور ترویج کرنے کے لیے محنت نہ کریں، صرف یہ عمل کرنا شروع کر دینا، لوگ ان کے اعمال کو دیکھ کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. یہ حقیقت، یہ بات حقیقت ہے کہ آج اسلام سے لوگ کئی متنفر کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ ان کے گندے کرتوتوں کی وجہ سے، گندے اعمال کی وجہ سے. اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ دین اسلام ہے. اور ان یہودیوں نے اختلاف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو وہی نازل ہوئی کس کی وجہ سے؟ بغیم بینہم، اناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے. اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، قرآن مجید کی آیات کا، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے بابا جی آدم تک سارے نبیوں کو مانتا رہے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا تو اللہ رب العالمین ان کا کسی کو بھی ماننا قبول نہیں کرتے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے. اب من کے اندر سارے آ گئے. کوئی مسلمان ہے اگر وہ ایک قرآن کی ایک آیت کا نہیں، ایک لفظ کا بھی اگر انکار کرتا ہے تو کون ہے؟ قرآن پاک کے ایک لفظ کا اگر انکار کرتا ہے نا کہ سارا قرآن ٹھیک ہے، یہ لفظ مجھے نہیں اچھا لگتا لہذا میں نہیں مانتا، اللہ کی قسم خالق کائنات اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے رکھتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں. بھائی قرآن مجید تو دور کی بات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا پتہ چل جائے اور بالکل اس کو پتہ چلے کہ واقعہ تن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر وہ اس کا انکار کرے گا تو پھر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. من یکفر بآیات اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا. اب ہیں کئی لوگ ایسے کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم قرآن سے لے لیتے ہیں سارا کچھ، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی قسم اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. تم کیسے اسلام پر چلتے ہو؟ تم قرآن صرف قرآن سے لاؤ. پھر اگر تم صرف قرآن مجید پر عمل کرتے ہو تو قرآن کی تشریح حدیث پر عمل نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ پورا قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، وضو کرنے کا سارا پورا طریقہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، زکوٰۃ کا اشارہ کر دیا، نماز قائم کرنے کو حکم دے دیا، کس نماز میں کتنی رکعات پڑھنی ہے کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت نے بتایا. انکار کرے گا تو کافر. تو جو بھی اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کرے گا فإن اللہ سریع الحساب، وہ جناب اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھنے والا جیسا مرضی ہو، اللہ نے فرمایا پھر اللہ بہت جلد ان سے حساب لینے والا ہے. اللہ حساب ان سے لینے والا ہے. فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے یہ جھگڑا کرے، اگر آپ سے بحث اور مباحثہ کرے، یہودی اہل کتاب، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز سے دعوت دی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ان کو دعوت دی کہ اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمہ پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک، تم بھی اللہ کو ایک مانتے ہو ہم بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ بس میری رسالت کو مان لو، رسالت نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لو، اور خوشخبری دیکھو کیا ہے، جس نے عیسیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کو مانا، پھر عیسیٰ کو مانا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، آدم اس کے لیے 3 اجر ہیں۔ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت آئی، ہاں پھر رسول اللہ علیہ وسلم کو مانا، فرمایا اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ عام کلمہ پڑھنے والے کسی مشرک کے لیے 1 اجر ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا دین چھوڑ کے اسلام پر رہنے والے آج بھی انشاءاللہ اس کے لیے 2 اجر ہے، ڈبل اجر ہے ان کا، اس کو اللہ دے گا۔ لیکن اگر ڈٹے رہیں گے اپنی بات پر، پھر اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، پھر اللہ بڑی جلدی تمہارا حساب لینے والا ہے۔ پھر فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بحث اور مباحثہ کرتے ہیں، فقل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرواہ نہ کیجئے، کہہ دیجئے اسلمت اللہ اکبر وجہیہ للہ، میں نے تو اپنے چہرے کو اللہ کے لیے مطیع اور فرما بردار بنا لیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے تو نہ مانے، کوئی عرض نہیں ہے۔ کیوں بھئی ہم اگر آج اللہ اکبر اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں ایسی نوبت نہ آئے، نماز چھوڑ کے بیٹھ جائے، آکڑ جائے، نہیں پڑھ دے، جا جو کر لیں کر لیں، کچھ اللہ کا کچھ ہم بگاڑ سکیں؟ کس کا نقصان ہے؟ اپنا نقصان ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کر رہے ہیں تو کس کا فائدہ ہے؟ اللہ رب العالمین کا کوئی فائدہ ہے؟ او اللہ کو ہمارے فائدے کی ضرورت ہے بھائی۔ او بھائی سارے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سارے انسان اور سارے جن ایک میدان میں اکٹھے ہو کے نا، ایک میدان میں اکٹھے ہو کے سارے کہیں کیا نہیں مانتے ہیں، سارے اللہ کا انکار کر دیں، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہ میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ آکڑے جاؤ بھائی، کیا کر لو گے؟ اگر تم سارے کے سارے مل کے کہو بھی نہیں بھائی نہیں، ہم شیطان کی نہیں مانیں گے، ہم اللہ رب العالمین کے مانیں گے، تو تمہاری عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی بادشاہت کے اندر جاتی بھی نہیں ہوگی۔ تو کس کا فائدہ ہے؟ اپنا فائدہ ہے۔ فَقُلْ حَسْبِي أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، فرمایا سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے جھگڑا کریں نا تو آپ ان کو ڈائریکٹ کہہ دیں کہ جاؤ بھاگ جاؤ، کوئی نہیں مانتے تو نہ مانو، میں اور میرے پیروکار، سبحان اللہ، یعنی ہم انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ فرما دیں کہ میں اور میرے پیروکاروں نے تو اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو مطیع اور فرما بردار کر لیا ہے، ہم نے اپنے رب کو مانا ہے، ہم کسی اور کو نہیں مانتے۔ ہاں وقل، اور فرما دیجئے للذین، ان لوگوں کو اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، والامیین، اور ان مشرکوں کو، امیوں کو، ان پڑھوں کو، جاہلوں کو، کیا اسلمتم، کیا تم اسلام لاتے ہو، قبول کرتے ہو؟ ہاں فَإِنْ أَسْلَمُوا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے قرآن کا نام۔ میں کہتا ہوں کہ جو حسین امتزاج ہے نا، کسی قوم کو اگر ڈانٹا ہے نا تو ڈانٹ کے فوراً چھوڑ نہیں دیا، چلو جاؤ کھاؤ قسموں سے، ایسا نہیں۔ لطافت اس قرآن کے اندر بڑی خوبصورت لطافت، نرمی بھی بڑی ہے۔ سختی اگر اللہ کرتا ہے نا تو ساتھ نرمی بھی۔ یہاں سنیں، اچھا ادھر تو اللہ فرما رہے کہ اگر آپ سے جھگڑا کرے تو ان سے کہو چلو پھٹو ٹھیک ہے، پھر ہم اللہ اور اللہ میں اللہ کا رسول اور میرے امتی جو ہے وہ اللہ کو ماننے والے ہیں، تم نہیں مانتے تو نہ صحیح۔ تو آگے اللہ نے فرمایا قل، یہ بھی ان کو کہہ دیجیے، اللہ اکبر، للذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کو کیا کہہ دیجئے؟ اللہ اکبر، اسلمتم، ہاں بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ مان لو، یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر کیا ہے؟ دعوت ہے، نرمی کے ساتھ۔ اسلمتم فَإِنْ أَسْلَمُوا، فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں، اگر تسلیم کر لیں، اگر مطیع اور فرما بردار ہو جائیں، اللہ اکبر، فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ ان کو ہدایت والوں میں شامل کر لے، اللہ ان کو، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ یار کیسی بات ہے کہ آکڑے رہے، کلمہ پڑھ لیں، 40 50 60 70 80 90 100 سال تک اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، کہتے ہیں چلو یار غلطی ہو گئی ہے، ربا مان جا، اللہ کی قسم اللہ کہتا ہے ہم ایسا مانتے ہیں، ہم 100 سالہ گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتے، نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ مان جائے نا آپ کی بات، چلو ہم نے ساری پچھلی غلطیاں معاف کی، ہم نے ان کو ہدایت والا میں شامل کر لیا،
ہدایت پا جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا اگر پھر جائیں, اگر آپ کی بات نہ مانیں, اگر منہ موڑ لیں تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ اللہ اکبر. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ آپ پر تو صرف پہنچانا ہے, آپ پر تو صرف پہنچانا ہے, آپ کا کام پہنچانا ہے, تبلیغ کرنا آپ کا کام ہے, جھگڑا کرنا آپ کا کام نہیں ہے. اللہ واللہ بصیر بالعباد, اللہ اپنے سارے بندوں کو دیکھ رہا ہے, ایمان والوں کو بھی دیکھ رہا ہے, بے ایمانوں کو بھی دیکھ رہا ہے. ہاں اللہ رب العالمین ہدایت والوں کو بھی دیکھ رہا ہے, بے ہدایتوں کو بھی دیکھ رہا ہے. ہاں واللہ بصیر بالعباد. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ایمان لے آئیں تو ہدایت پر آ جائیں گے, اگر ایمان نہیں لائیں گے آپ نے کچھ بھی نہیں پریشان ہونا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے, روتے تھے, بڑی دعا, شفیق تھا, نرم دل, لوگوں کو جہنم میں جاتا دیکھ رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور ایک جگہ پر تو اللہ نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک کر دیں گے؟ چھوڑیں, آپ کے اوپر صرف پہنچانا ہے, پہنچا دیں, مانے مانے نہ مانے تو نہ مانے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے, اسے بڑا پتہ ہے. کوئی بندہ لوگوں سے چھپ کے گناہ کرتا ہے نا, اللہ سے چھپ سکتا ہے؟ نہیں چھپ سکتا. دل میں چور ہوتا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کی نشانی ایک یہ ہے ما حاک فی صدری کا, کہ تیرے دل کے اندر اس کا کھٹکا پیدا ہو, تیرے دل کے اندر کھٹکا پیدا ہو, یار میں کام جو کر رہا ہوں نا غلط کر رہا ہوں, ٹھیک نہیں ہے. دوسری نشانی یہ ہے تو لوگوں سے چھپ کے وہ کام کرے, تو چاہے کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے. فرمایا یہ گناہ کی نشانی. اللہ ہم ساتھ